انبیاء کی آزمائش ہے، بار بار تمام انبیاء کی آزمائشیں ہیں، لیکن یہ ماہ ذی الحجہ کے مہینے میں جو واقعات ہوئے ہیں، جو تاریخ رقم ہوئی ہے، یہ آزمائش اور یہ امتحان بہت ہی عظیم قربانی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے، اسے پڑھنے اور سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو کہانی ہے صرف بس اسی طرح تفریح کے لیے نہیں ہے کہ بس اسے سن لیا گیا بس چھوڑ دیا گیا، بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی کہانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں پیدا ہوئے، اس قوم میں بت پرستی کا رواج تھا، یعنی لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، ان سے اپنی تکالیف کو بیان کرتے تھے، ان سے اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور جب کچھ بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے والد کو دیکھا کہ یہ بت پوجتے ہیں، تو ایک دن انہوں نے سوال کیا اپنے والد سے کہ اذ قال لأبیہ یا ابتی لما تعبد، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اے والد صاحب، آپ ان بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ آپ نے انہیں کیوں اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ آپ ان کی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ تو حضرت آذر نے کہا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، کہ اگر تم نے ان بتوں کو برا بھلا کہنا نہیں چھوڑا تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا۔ فقال لئن لم ينتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ والد صاحب، آپ کیوں ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں؟ آپ کیوں ان بتوں کو اپنی فریادیں پوری کرتے ہیں، جبکہ آپ نے انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے ان بتوں کو؟ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد سخت غصہ ہوئے، کہا کہ اگر تم نے ان بتوں کو برا بھلا کہنا نہیں چھوڑا تو میں تمہیں اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، آپ مجھے گھر سے نکال دیجیے، بے گھر کر دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اور اپنے والد کو یہ بات سمجھانے کے لیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایک اور چیز کی عبادت کرتی تھی، وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، یعنی ان کے یہاں دو بت پرستی تھی۔ ایک بت پرستی تو یہ تھی کہ وہ بتوں کو پوجا کرتے تھے، اور دوسری جو عبادت کرتے تھے وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ تو موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں باتوں کو سمجھانے کے لیے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ تاکہ بات یہ سمجھ میں آ جائے لوگوں کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں لوگ سال میں ایک تہوار مناتے تھے، مثال کے طور پر جس طرح ہمارے یہاں ہوتی ہے عید ہوتی ہے، بقرعید ہوتی ہے، اسی طرح ان کی قوم میں بھی کوئی ایک دن تھا، تہوار کا دن، جس دن لوگ کسی میدان میں جمع ہوتے تھے اور وہاں پر لوگ کھیل تماشے کرتے تھے اس دن۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، لوگوں نے کہا کہ ابراہیم تم بھی چلو ہمارے ساتھ، ہمارے اس عید ہماری اس خوشی کے دن میں، ہمارے اس تہوار میں آپ بھی چلیے ہمارے ساتھ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فقال انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں، مجھے کچھ تکلیف ہے جس کی وجہ سے میں نہیں جا سکتا۔ اور یہ جملہ کہنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فنظر نظرۃ فی النجوم، ستارے کی طرف ایک بار آپ نے نگاہ دوڑائی۔ جب لوگوں نے کہا کہ ابراہیم تم بھی ہمارے ساتھ چلو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے، دیکھیے جیسے حالات ہوتے ہیں یا جیسا ماحول ہوتا ہے یا جیسا لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، اس مزاج کے مطابق آپ بات سمجھائیں گے لوگوں کو تو زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ مثال کے طور پر کوئی قوم جاہل ہے تو آپ اسے ایسی مثال کے ساتھ سمجھائیے جو مثال اس ماحول میں چلتی ہو۔ اب پتہ چلا آپ کوئی ایسی مثال دے رہے ہیں کسی دوسری قوم کی، کسی دوسرے علاقے کی، تو وہ بات جلدی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو کیونکہ ان کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی، ستاروں کی پوجا کرتی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب کہا گیا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، تو انہوں نے فوراً یکایک ان کی نگاہ جو آسمان کی طرف اٹھی، فنظر نظرۃ فی النجوم،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح ستاروں کی طرف دیکھا، اس کے بعد کہا فقال انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں جس کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، تم لوگ چلے جاؤ، میں نہیں جا سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ لوگ چلے گئے، وہ اپنا تہوار منانے کے لیے پورے علاقے کے لوگ چلے گئے، موسیٰ علیہ السلام اکیلے باقی رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جان کر کیا کیا کہ وہ بت خانے میں گئے جہاں لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، جہاں لوگوں نے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر رکھا تھا اور روزانہ اس کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً موقع کو اچھا سمجھا، غنیمت سمجھا کہ کوئی ہے بھی نہیں، بس جا کر کیا کیا تمام بتوں کو کڑھاڑا لیا ہے اور سب کو توڑ ڈالا، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے گردن میں کڑھاڑا باندھ کے چلے آئے واپس۔ کلہاڑی جو تھی جس سے بتوں کو توڑا تھا وہ سب سے بڑے بت کے گلے میں ٹانگ کر آپ واپس چلے آئے۔ جب قوم واپس آئی تہوار منا کر، خوشی منا کر وہاں سے، تو انہوں نے دیکھا کہ ارے یہ تو ہمارے بتوں کے ساتھ بہت برا ہوا، اور ان کو فوراً یقین ہو گیا کہ یہ کام کسی اور کا نہیں ہو سکتا، یہ حضرت ابراہیم نے کیا ہے، کیونکہ وہی ہمارے ساتھ نہیں گئے تھے اور وہی ہمارے اس پورے قبیلے میں باقی تھے، اس لیے یہ کام انہی کا ہے، اور وہی بتوں کو برا بھلا بھی کہتا ہے۔ اس لیے سب کا یقین کس پر گیا کہ یہ کام جو کیا ہے یہ حضرت ابراہیم نے کیا ہے۔ تو لوگ جمع ہو کر آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، انہوں نے کہا کہ ابراہیم تم نے ہمارے بتوں کو کیوں توڑا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر ان سے لڑنے لگتے، انہوں نے کہتے میں کیوں توڑوں، میرا کیا کام ہے اس میں توڑنے کا؟ اگر اس طرح کہتے تو بات نہیں سمجھ میں آتی ان کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بہت آسان انداز میں کہا کہ تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اگر تم ان کو رب مانتے ہو، اگر تم وہ یہ کہتے ہو کہ یہ ہماری ساری ضرورت پوری کرتے ہیں، یہ ہماری تکلیف کو دور کرتے ہیں، تو تم ان سے جا کر خود پوچھ لو نا کہ بتوں کو تم کو کس نے توڑا ہے، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ دیکھیے کتنے آسان انداز میں، یعنی لڑائی کے موڈ میں بالکل نہیں، بالکل آسان انداز میں ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم ان کو اپنا رب مانتے ہو، تم ان کو اپنا بڑا مانتے ہو، تم تو کہتے ہو کہ یہ ساری مشکلات یہ حل کرتے ہیں، ہم کو روزی یہ دیتے ہیں، یہ ہم کو اولاد دیتے ہیں، یہ بات خود ان سے جا کر تم پوچھو، اپنے بتوں سے ان سے پوچھو کہ تم کو کس نے توڑا ہے، وہ خود بتائیں گے۔ تو قوم کو اب یہاں پر بات سمجھ میں آئی کہ واقعی میں یہ بت تو اتنے کمزور ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، یہ تو بول بھی نہیں سکتے کچھ، ان کے پاس تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اپنا دفاع کر سکے۔ اگر یہ ان کے پاس اتنی طاقت ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب توڑنے کے لیے گئے تھے تو یہ خود اپنا مقابلہ کرتے، ان کے پاس تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اپنا دفاع کر سکیں، اپنا بچاؤ کر سکیں، اپنی حفاظت کر سکیں۔ تو اب قوم کو یہاں بات سمجھ میں آئی کچھ کہ واقعی میں یہ بت جن کی ہم عبادت کرتے ہیں ان کے پاس تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اپنی قوم کو سمجھائی، لیکن بہرحال وہ قوم ان کی جاہل تھی، نہیں سمجھنے والی تھی، اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت نہیں ملنا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عاجز آ کر پریشان ہو کر آپ نے کیا کیا، وہاں سے ہجرت کر لی کہ اب یہ قوم ماننے والی نہیں، سدھرنے والی نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا کیا، عراق سے بابل میں، لیکن ابھی ہجرت سے پہلے ایک واقعہ اور پیش آیا کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا نمرود، لوگ اس کے پاس جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے نمرود، اے ہمارے بادشاہ سلامت، آپ یہ جو ابراہیم ہے اس کو سزا دیجیے، یہ دیکھیے ہمارے بتوں کے ساتھ اتنی گستاخی کا معاملہ کر رہا ہے، اس نے بتوں کو توڑ دیا، برا بھلا کہتا ہے روزانہ، اب آپ اس کو سزا دیجیے۔ اب بہرحال سزا دینے کی بات آئی، تو اب سزا دینے کے لیے جو تجویز پیش کی گئی، جو مشورہ کیا گیا، سب نے مل کر یہ مشورہ کیا کہ ابراہیم کو ایسی سزا دی جائے تاکہ دنیا دیکھے کہ جو بتوں کو برا بھلا کہے گا اس کو اسی طرح سزا دی جائے گی۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ابراہیم کو ایسی سزا دی جائے کہ ایک بڑی سی آگ جلائی جائے، ایسی سخت آگ جلائی جائے، اتنی بڑی آگ جلائی جائے تاکہ ابراہیم کو اس میں پھینکا جائے جب، تو ابراہیم وہاں سے زندہ اور سلامت نکل کر واپس نہ پائے۔ اور شیطان نے بھی اس میں مشورہ دیا، ظاہر سی بات ہے شیطان کا دوست تو شیطان ہی ہوتا ہے۔ نمرود بھی ظالم تھا، نمرود بھی فاسق تھا، اس کی قوم بھی جاہل تھی، ان پڑھ تھی۔ شیطان نے انہیں مشورہ دیا کہ ایسا کرو، تم اتنی بڑی آگ جلاؤ، پوری قوم کے لوگ
لکڑیاں لا کر جمع کرتے گئے، یعنی ایک اتنی بڑی آگ چلائی گئی کہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا آج انسان کر سکتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس آگ کے بارے میں کہ اگر 100 فٹ 200 فٹ اوپر سے بھی اگر کوئی پرندہ گزرنا چاہتا تو وہ بھی جل کر خاک ہو جاتا، اتنی بڑی آگ چلائی گئی۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب اس آگ میں کس طرح پھینکا جائے، یعنی اگر لوگ اٹھا کر پھینکیں گے تو صرف 10 فٹ 5 فٹ ابراہیم آگ میں جائیں گے، اور آگ تو بہت بڑی ہے، وہ کئی میٹر کے اندر 100-200 میٹر کے کئی کلومیٹر کے اندر وہ آگ چل رہی ہے، انہیں بیچ میں پھینکنا ہے تاکہ ابراہیم وہاں سے واپس نہ آنے پائے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک جھولا بنایا، پنگھوڑا جس کو کہتے ہیں، یہاں کیا کہتے ہیں، بہرحال ایک جھولا بنایا تاکہ اس میں بٹھا کر جب وہ جھولا بیچ میں جائے اس کے بعد وہ رسی اس کی کاٹ دی جائے تاکہ ابراہیم علیہ السلام بالکل آگ کے اندر، بالکل عین شباب پر، جہاں پر بیچ میں آگ جل رہی بالکل سخت، وہاں پر گرے اور وہاں سے پھر وہ جل کر خاک ہو جائے۔ یہ طریقہ اختیار کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے۔ لیکن بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، اللہ اپنا الگ نظام چل رہا ہے، اللہ کا اپنا الگ طریقہ ہے بچانے کا، اور لوگ یہاں پر الگ مشورے کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا۔ بہرحال دونوں میں مقابلہ چل رہا ہے، ابھی ادھر اللہ کی اپنی طاقت چل رہی ہے، ادھر اللہ کا اپنا نظام چل رہا ہے، اور ادھر یہ اللہ کے ظالموں کا، اللہ کے نافرمانوں کا اور اللہ کے نہ ماننے والے اپنا طریقہ اختیار کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا۔ بہرحال دونوں میں ابھی مقابلہ چل رہا ہے، یہ اپنی تدبیر اختیار کر رہے ہیں اور ادھر اللہ کی اپنی تدبیر کام کر رہی ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، آگ میں پھینک دیا گیا۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پانی کے بھی فرشتے دوڑ کر آ رہے ہیں، جبریل بھی دوڑا ہوا بھاگتا ہوا آیا، ہاپتا کھاپتا ہوا، کیا اللہ کے نبی آپ حکم دیجئے میں آپ کو یہاں سے صحیح سلامت نکال دوں۔ پانی کے بھی فرشتے آ رہے کہ اللہ کے نبی آپ حکم دیجئے میں پانی برسا کر آگ کو ختم کر دوں، اور بھی فرشتے آ رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ حکم دیجئے ہم آپ کو بچانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ابھی یہاں پر ڈائریکٹ معاملہ چل رہا ہے، اب میں ڈائریکٹ اپنے رب سے بات کروں گا، اب یہاں پر بیچ میں کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب بات صرف ڈائریکٹ ہوگی تو رب سے بات ہوگی۔ اب میں کسی کا یہاں پر سہارا نہیں لوں گا، کیونکہ یہ میں جس کے لیے لڑائی لڑ رہا ہوں، شرک کے خلاف میں نے جس کے لیے علم بغاوت بلند کیا ہے، شرک کے خلاف جو میں نے دعوت دی ہے لوگوں کو، وہ میں صرف رب کے لیے کر رہا ہوں۔ میں نے جب اللہ کے حکم کو مانا ہے، میں رب کی تعلیمات کی دعوت دے رہا ہوں، تو اب میں آج بچانے کا کام اپنے رب سے مانگوں گا۔ مجھے بچانے کے لیے اگر کوئی آئے گا تو وہ صرف رب آئے گا، تبھی میں بچانے کے لیے کہوں گا، اور جب تک رب نہیں آئے گا تب تک میں تمہاری ضرورت نہیں مجھے تمہاری مدد کی۔ حضرت اللہ پاک نے اسی وقت، اللہ تو اللہ ہے، جو لوگوں نے آگ جلائی تھی اس آگ کو پیدا کرنے والا بھی تو اللہ ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ لوگ جس آگ کو جلا کر موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینا چاہ رہے ہیں، جلانا چاہ رہے ہیں، اس آگ کو پیدا کرنے والا تو اللہ ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس سے مدد اب طلب کر رہے ہیں، جس سے بات ہو رہی ہے، وہ صرف ڈائریکٹ اب رب سے بات ہو رہی ہے، تو اللہ پاک نے فوراً آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کیا یہ آگ ابراہیم پر سلامتی والی آگ بن جائے، ٹھنڈک والی آگ بن جائے۔ رب نے اب فرشتوں کو حکم نہیں دیا، جبریل کو حکم نہیں دیا، بلکہ اب ڈائریکٹ رب نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کیا یہ آگ ابراہیم پر سلامتی والی آگ بن جائے۔ صرف یہ نہیں کہا اللہ پاک نے کہ اے آگ صرف ٹھنڈی ہو جائے، اگر ٹھنڈی ہونا کہہ دیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ٹھنڈک کی وجہ سے تکلیف پہنچ جاتی، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کیسا بھی اے سی بہت زیادہ تیز چلنے لگے، بہت زیادہ کولنگ ہونے لگے تو وہ نقصان دیتی ہے، انسان برداشت نہیں کر سکتا، انسان اے سی بند کرتا ہے۔ کہیں آپ ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں پر سخت اولا باری ہوتی ہو تو انسان وہاں سے بھی بھاگتا ہے کہ بہت زیادہ ٹھنڈک ہو رہی ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ زیادہ کولنگ بھی انسان کو تکلیف دے سکتی ہے۔ لیکن اسی لیے اللہ پاک نے وہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے، بردم و سلاما علی ابراہیم، کہ سلامتی والی آگ بننا تاکہ ابراہیم کو میرے ذرا بھی تکلیف نہ پہنچے۔
تو دیکھیے رب نے کس طرح اپنے نبی کی حفاظت کی، اپنے ماننے والے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس سے مقابلہ کر کے آئے؟ سب سے پہلے تو اپنی باپ کی مخالفت برداشت کی، ان کو گھر سے نکالا گیا، پھر قوم کی مخالفت برداشت کی، پھر ظالم بادشاہ کی مخالفت برداشت کی، اور اس کے بعد انہیں تکلیف جب دی گئی تو رب نے خود انہیں بچایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رب کے لیے جب کوئی آدمی کوئی عمل کرتا ہے، رب کے لیے انسان جب دنیا کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے تو پھر اس کا ساتھ رب خود دیتا ہے، اللہ خود آتا ہے انسان کی مدد کرنے کے لیے۔ ایسا ہوا ہے انسانی تاریخ میں، یہ واقعات حقیقی واقعات، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں کہ بس ایسی فرضی ہے ہر سال سناتے رہیں، یہ تو قرآن کریم میں بیان کیا گیا۔ یہ انسانی تاریخ کے ایسے واقعات ہیں کہ اس سے پڑھ کر ہمیں عبرت لینا ہے، سبق لینا ہے۔ یہ ماہ ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے، مبارک مہینہ، اس کے پیچھے یہ جو تاریخ ہے بڑی لمبی تاریخ ہے۔ یہ تو پہلا واقعہ صرف میں نے آج بیان کیا ہے، انشاءاللہ موقع اگلے ہفتہ آئے گا تو پھر اس میں اس سے آگے کے جو واقعات ہیں۔ تو اللہ پاک بہرحال خلاصے کلام یہ ہے کہ اللہ پاک انسانوں کو آزماتا ہے یہاں پر دنیا میں۔ تو بتائیے جب اللہ پاک نے اپنے محبوب انبیاء کی، اپنے محبوب رسولوں کی جب اللہ پاک نے امتحان لیا، انہیں آزمائشوں سے گزارا ہے، تو بہرحال ہم تو انسان ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہماری بھی آزمائش ہوگی، اور انسان کی جب آزمائش ہوتی ہے تو انسان کے اندر وہاں سے پھر کوالٹی پیدا ہوتی ہے۔ جب آزمائش ہوتی ہے تو انسان کا جو ایمان ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے۔ انسان جب آزمائش میں کھرا اترتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ محبوب اور مقرب بنتا ہے۔ دنیا کے کتنے انسان ہیں اللہ نے آزمایا لوگوں کو، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آزمایا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی آزمایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی آزمایا گیا۔ یہ تمام انبیاء تھے، اللہ کے محبوب تھے، انہیں آخر کیا ضرورت تھی اللہ کو آزمانے کی؟ لیکن اللہ نے دنیا کو دکھایا کہ نہیں، میں آزماؤں گا تمہیں، بار بار آزماؤں گا تاکہ تم امتحان میں کھرے اترو، تاکہ تمہارا ایمان مضبوط ہو۔ تو اس لیے یہ جو مبارک مہینہ آ رہا ہے اس کے تعلق سے ہمیں پڑھنے اور سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے، اور یہ جو قربانی ہے یہ قربانی بہت ہی اہم ہے۔ اس لیے قربانی اللہ پاک نے ہمیں وسعت دی ہے، اللہ پاک نے ہمیں مال و دولت دیا ہے تو ہم ضرور قربانی کریں۔ آج کے دور میں کوئی 2-3 ہزار روپے کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں سمجھتا ہوں کہ لاکھ روپیہ بھی اگر انسان کما رہا ہے تو 50,000 لاکھ روپے کی کوئی قیمت نہیں آج کے دور میں۔ وہ دور دوسرے تھے جب انسان کے پاس 10 روپے کی قیمت ہوتی ہے، لیکن آج کے دور میں تو کچھ بھی قیمت نہیں، میں سمجھتا ہوں لاکھ روپے کی۔ اس لیے اگر ایک نام میں اگر 2-3 ہزار روپے لگ رہے ہیں آپ کی قربانی کے تو آپ یہ مت سوچئے کہ میرا 3,000 روپیہ جا رہا ہے قربانی کرنے کے لیے۔ اللہ پاک نے وسعت دیا ہے، ہر انسان آج بہرحال کما رہا کھا رہا، سب کی گاڑی چل رہی ہے، ایسا کوئی غریبی تو ختم ہو گئی ہے۔ آج جسے غریبی ہم لوگ کہتے ہیں، بہرحال میں ایک بات میں چند بتا دوں، آج ہم جسے غریبی کہتے ہیں وہ غریبی نہیں ہے، وہ خواہشات کا پورا نہ ہونا اسے غریبی ہم کہہ رہے ہیں۔ خواہشات کے پورے نہ ہونے کا نام آج ہم نے غریبی رکھا ہے، ورنہ بہرحال آپ کسی گھر میں جا کر دیکھیے، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پر آدمی 3 وقت نہیں کھانا کھا رہا، چاہے وہ جیسا بھی ہو، روکھا سوٹا، بہرحال لیکن انسان اناج کھا رہا ہے، بہرحال اس کا پیٹ بھر رہا ہے، چاہے جیسے بھی۔ کوئی گھر ایسا نہیں۔ بھوک تو اسے کہتے ہیں، فاقہ تو اسے کہتے ہیں کہ ہفتوں گزر جائے اور انسان کو صرف پانی پینے کے لیے نصیب ہو، اسے غریبی کہا جاتی ہے، اسے فقیری کہی جاتی ہے۔ لیکن بہرحال اللہ نے آج اتنا رزق کی اتنی فراوانی ہے کہ ہر انسان کھا رہا ہے، اچھا کما رہا ہے، پکا پہن رہا ہے۔ دیکھیے یہ کتنے ہم انسان بیٹھے ہیں، کسی کے کپڑے میں کوئی پیوند ہے، کوئی جوڑ ہے، بتائیے غریبی اس کا نام تھوڑی۔ یہ تو ہم خواہشات کے پورے نہ ہونے کا نام ہم نے غریبی دیا ہے، ورنہ وہ پرانے زمانے کے حالات ہوتے تھے، بڑے بڑے بادشاہ بھی ان کے کپڑوں میں جوڑ ہوتے تھے۔ اسی لیے قربانی بہرحال اگر ابھی تک ہم نے ارادہ نہیں کیا ہے تو ارادہ کریں کہ اگر ایک نام میں مشکل سے 3,000 روپے 4,000 روپے جو بھی ایک نام کا پڑ رہا ہے اگر حصہ، تو کوشش کریے کہ ہم لیں حصہ اور ہم قربانی کریں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قربانی کے دن میں قربانی سے زیادہ کوئی عمل اللہ کے یہاں محبوب نہیں ہے۔ یعنی جو یہ قربانی کے دن ہوتے ہیں 10 ذی الحجہ 11 12 ذی الحجہ، اس دن اللہ کے یہاں کوئی عمل زیادہ پسندیدہ نہیں قربانی کرنے کے مقابلے میں۔ اب بتائیے کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کو ہماری قربانی اتنی پسند ہے، اور وہ گوشت تو بھی ہمیں کھانے کو ملے گا، صرف ہمیں قربان کرنا، صرف اپنا 2-3 ہزار روپیہ دینا ہے، لیکن صرف نیت کرنا ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نیت کرنا ہے۔ اس لیے بہرحال آپ تمام سے میں گزارش کروں گا کہ ضرور قربانی کریں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔
دیکھیے اگر حکومت منع بھی کرے گی نا کہ آپ قربانی مت کریے، حکومت کرنے سے، منع کرنے سے قربانی ساقط نہیں ہوگی، ہمارے ذمے سے اتر نہیں جائے گی، جب تک آخری دم تک، جب تک ہم جہاں تک ہمارے پاس موقع ہے قربانی کرنے کی، جہاں تک ہم کوشش کر سکتے ہیں وہاں تک ہمیں قربانی کرنا ہے۔ ہاں جب آخری ایک دم وقت آ جائے کہ اگر حکومت یہاں پر ہمارے سینے پر بندوق لے کر کھڑی ہو جائے کہ نہیں تم قربانی نہیں کر سکتے، وہ الگ بات ہے پھر، لیکن بہرحال ابھی ویسے حالات نہیں آئے، ابھی تو قربانی کر سکتے ہیں ہم نے، چاہے جیسے بھی چوری چھپے، چاہے جیسے بھی کر سکتے ہیں، ابھی تو اتنی اجازت ہے بہرحال، اس لیے قربانی کریے۔ اللہ پاک ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح کی اچھی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، کمنٹ، شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔